السلام علیکم جی، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوگے۔ جن زندگی قسط نمبر 11 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا فون خراب ہو گیا تھا، اس لیے ایپیسوڈ نہیں دے سکی۔ لائک شیئر کمنٹ کرنا، چینل سبسکرائب کرنا۔ بنا وقت ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جن زادہ ملیحہ شہزادی، قسط نمبر 11، 12/11، گمراہی سے ہدایت کا سفر۔ اب آگے دیکھو، آگے انٹرسٹنگ چیز ہے۔ انی کو پیڑی آواز لگتی پئی ہے نا میری۔ ارشفا سے دور دوسری طرف کھڑا ہوا۔ شارف آج ایک دم خاموش تھا، نہ ہی کسی سے کوئی بات کر رہا تھا، نہ ہی کسی کا کوئی جواب دے رہا تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں فجر کے اذانوں کی آواز سنائی دی۔ فریشے ارشفا کے پاس بیٹھی۔ وہ چلتے چلتے اپنے کمرے میں آئی، سیدھا واش روم میں گئی۔ اس نے وضو کیا اور کچھ دیر بعد وہ باہر آئی۔ وہ اپنے شیشے کے سامنے اپنے بالوں کو کھول رہی تھی۔ یار سمجھ نہیں آ رہی ابھی مجھے جلد بازی میں۔ جب شارف دروازے کی دہلیز میں آیا، آگے دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سیاہ کالے بال جو اب کمر سے تھوڑے اور نیچے لمبے ہو چکے تھے۔ شارف ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ شارف نے ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے اللہ! تب شارف کے دماغ میں اس گانے کی لائن آئی۔ دیکھنا اب کون سا گانا ہے۔ میں ساؤنڈ نہیں بنانے والی، آواز بڑی گندی ہے۔ یہ ناگن سی زلفیں، یہ زہریلی نظریں، وہ پانی نہ مانگے، وہ جس کو بھی ڈس لیں۔ اور یہ الفاظ ایک دم فریشے پر سوٹ کر رہے تھے۔ وہ مسکرانا نہیں چاہتا تھا پر بالساختہ مسکرا دیا، جبکہ فریشے اس بات سے انجان تھی کہ شارف صاحب تو ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بالوں کو دیکھ کر فدا ہو چکے ہیں۔ شارف کا ہاتھ ابھی بھی سینے پر ہی تھا۔ وہ لگاتار مسکرائے جا رہا تھا۔ جب فریشے پیچھے پلٹی تو وہ چھپ گیا۔ فریشے اپنے بالوں کو ڈھیلے جوڑے کی شکل میں باندھتی حجاب کر چکی تھی، اور پھر باقی دنوں کی طرح اس نے نماز پڑھی۔ وہ قرآن لے کر آئی۔ جتنے میں شارف کمرے میں داخل ہوا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے چھپ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر کچھ غلط ہے تو اگنور کرنا۔ وہ قرآن کھول کر بیٹھ گئی۔ شارف اس کے پاس بیٹھ گیا، جبکہ فریشے نے اس کو دیکھا اور واپس قرآن پڑھنے لگی۔ وہ آج سورۃ کوثر کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب اس نے یہ الفاظ پڑھے تو وہ جن زادہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بھائی صاحب، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے شارف کو انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جب اس نے یہ ختم کی تو شارف بڑبڑایا، یہ سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں۔ شارف: اے محمد، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ کوئی شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد ہوگا۔ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، شارف نے حیرانگی سے کہا۔ شارف: وقت آنے پر آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور انشاءاللہ میں دعا کروں گی کہ جلدی سمجھ آ جائے۔ شارف نے کندھے اچکائے۔ تب فریشے نے ایک اور الفاظ دہرایا: آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جو چھا جائے۔ اچھا، ابھی جو بولوں غلط ہو گیا تو معاف کرنا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تمہیں چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالات یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار عنقریب کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو رستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ اس نے عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کیا تھا کیونکہ شارف کو بھی سمجھنا تھا، اور شارف نے اس کے لیے یار سمجھ نہیں آ رہا، الفاظ میں ٹیڑے میڑے کیے ہیں۔ اور فریشے نے قرآن بند کر دیا۔ فریشے: اللہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، اور پہلے سے لکھا ہوا وہ بدل سکتا ہے۔
رب قادر ہے تقدیر بدلنے میں، بے شک وہ سب کر سکتا ہے۔ فریشے مسکرا کر شارف کو دیکھا۔ قرآن کی تلاوت سن کر سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ شارف کب سے یہی سوچ رہا تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھا بھی یہی سوچ جا رہا تھا، جب فریشے نے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا دیا۔ آپ سب آ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ شارف خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بھی چپ تھا، جب اس کے بابا نے خاموشی توڑی۔ بھائی شارف، کیا ہوا ہے؟ چپ کیوں ہو؟ اس نے ایک دم ان کا چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں بابا، ایسے ہی کچھ دیکھ اور سن لیا۔ کیا؟ نہیں نہیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور کچھ دیر باتیں کی اور فریشے والوں کو واپس اپنے گھر۔ جب شارف اپنے کمرے میں آیا، وہ سیدھا جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ آج انہوں نے یونیورسٹی سے چھٹی لی تھی۔ شارف خود کو نڈھال چھوڑے لیٹا تھا، جب فریشے اندر داخل ہوئی۔ بھائی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ابھی کچھ بتانے کی ہمت نہیں ہے، صرف ارشفہ بولنا تھا، ٹھیک ہے؟ ارشفہ، فریشے کے بال کتنے پیارے ہیں، آپ نے اس کے بال دیکھے ہیں کیا؟ او، غلطی سے نظر پڑ گئی تھی، اب حالت خراب ہے۔ ہائے معصوم سا بچہ! تبھی میں کہوں اتنے خاموش کیوں تھے آپ، اور آپ نے اسے بچایا کیوں؟ اور آپ تو لیٹا اس کو پریشان کرتے تھے۔ اس نے ارشفہ کو دیکھا اور پھر بڑھ دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل نے کہا اسے بچا لیں، اسے بچانے کا نہیں چاہتا تھا، اسے بچانا، اس کے پاس جانا۔ جب پہلی بار اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے ساری دنیا میری اور میں اس کا ہو گیا۔ شارف کی بات پر کھلکھلا کے ہنسی۔ ارشفہ شارف کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ بھائی آپ اس کی نظر میں ایک بگڑیل انسان ہیں۔ شارف سوچ میں پڑ گیا۔ کیوں؟ کیا وہ میری نہیں ہو سکتی کیا؟ ناممکن ہے، وہ آپ کو پسند نہیں کرتی۔ ارشفہ، اللہ سے مانگنے پر تو سب ملتا ہے، رب قادر ہے تقدیر بدلنے میں، کیا پتہ وہ میرے لیے بھی کچھ بہتر سوچ رہا ہو۔ بھائی آپ پاگل ہو رہے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتی۔ شارف واپس بیڈ پر گر گیا اور تب ہی شارف بڑبڑایا، اور اس کے بال تو ایسے جیسے کالی گھٹاؤں میں مر جاؤں گا۔ اس نے پھر سے اپنی دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ابھی تم باہر جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ اور ارشفہ کو نکال رہا تھا۔ شارف فریشے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ وہ تو اس قرآن کی التال کی، یار مجھے خود سمجھ نہیں آتی ہے یہ سب میں نے کیا لکھا ہے، بارے میں سوچ رہا تھا۔ شارف نے خود کا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا، اپنی آنکھیں بند کر کے ایک گہرا لمبا سانس لیا۔ اس آیت میں ایسا کیا تھا کہ شارف اتنا سوچ رہا تھا؟ تبھی ارشفہ ریڈی ہو کر کمرے میں آئی۔ بھائی چلیں، یونیورسٹی چھوڑ کر آئیں۔ وہ جب کمرے میں آئی تو شارف بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ اس نے پاس جا کر شارف کو ہلایا۔ بھائی اٹھیں نا، تو اس کا جسم گرم ہو چکا تھا، اس کا جسم آگ سے تپ رہا تھا۔ اس نے باہر جا کر اپنی ماما کو آواز لگائی۔ ماما یہ دیکھیں نا، بھائی کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سویا ہوگا، ساری رات کا جگ رہا ہے۔ ہاں پر ان کا جسم گرم ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ مجھے لگتا ہے شاید بخار ہو رہا ہے انہیں، اللہ خیر کرے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر سیدھا شارف کے کمرے میں آئی، جہاں شارف ڈھیلا ہو کر بستر پر گرا ہوا تھا۔ انہوں نے شارف کو ہلایا اور اس نے آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا ہے ماما؟ بیٹا تجھے اتنا تیز بخار ہو رہا ہے؟ ہاں تو ہلکا سا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کچھ نہیں ہوتا؟ چل ڈاکٹر کے پاس۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا ماما، کچھ نہیں ہوتا۔ پر بیٹا۔ ماما آپ جائیں، مجھے آرام کرنے دیں
پلیز ڈسٹرب مت کریں۔ اچھا سو جا میرا بچہ۔ اس کا ماتھا چومتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سیدھا جہانگیر صاحب کے پاس آئی۔ آپ اور عرشفہ اور فریشے کیب کر چکی کیونکہ ابھی شارف جاتا ہے کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری آنکھیں بھی گھوم رہی ہیں، سر درد ہو رہا ہے اور آپ کے لیے وائس اوور کر رہی ہوں۔ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، بخار ہو رہا ہے تو اسے بول میڈیسن لے لے۔ میں نے کہا پر کہتا ہے آرام کرنا ہے بس۔ چلو کوئی بات نہیں، میں چھوڑ کر آفس چلا جاؤں گا۔ عرشفہ بیٹا ریڈی ہونا۔ جی بابا بس جانا ہی ہے اب، اور فریشے کو پک بھی کر لیں گے۔ انہوں نے چلتے چلتے گھر سے باہر نکلے۔ ملک جہانگیر نے گاڑی اسٹارٹ کی اور عرشفہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس ٹائم باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے۔ جب فریشے گھر پہنچی تو فریشے پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو کب سے انتظار کر رہی ہے؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ ارے یار کچھ نہیں، بھائی کو بخار ہو گیا تھا۔ ان کا بخار چیک کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ فریشے ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر بولی، اللہ اسے ٹھیک کر دے، انشاءاللہ، آمین، جلدی کرے۔ تب ہی جہانگیر صاحب بول پڑے، فریشے بیٹا تمہاری شادی کے بارے میں کچھ سوچا؟ تمہارے ماما بابا نے؟ نہیں انکل، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں سوچا، اور شاید پڑھائی کے بعد ہی کچھ سوچیں گے، اور پڑھائی کے بعد ہی کچھ ہوگا، اللہ جانے۔ وہ مسکرائی۔ باتیں کرتے کرتے وہ لوگ یونیورسٹی پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنا لیکچر لے رہے تھے جب فریشے بڑبڑائی، اللہ پوچھے ان پروفیسروں کو، یار میں بہت تھک گئی ہوں آج، ایک تو وہاں بندھی ہوئی تھی میں، اوپر سے نیند بھی پوری نہیں ہوئی، اور یونیورسٹی آنا پڑ گیا۔ کچھ نہیں ہوتا، رات کو سو جانا۔ کہاں سو جاؤں؟ ابھی جاؤں گی تو نماز پڑھنی ہے، ساتھ میں قرآن بھی پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ۔ ویسے تجھے پتا ہے شارف نے کل قرآن کی تلاوت سنی۔ شارف بھائی، اور قرآن کی تلاوت؟ وہ ہنستے ہنستے بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کی تلاوت سن نہیں سکتے، انہیں سمجھ نہیں آئی، تو میں نے ترجمہ بھی کر کے بتایا۔ اور اس کے بعد وہ خاموشی سے، پتہ نہیں آج کل کیا ہو گیا ہے شارف بھائی کو، اور 4-5 دن سے تو مجھے بھی نہیں پریشان کیا، اللہ ہی ہے اب جو انہیں دیکھے، غلط ہو گیا۔ کچھ دیر میں ان کا لیکچر ختم ہوا۔ انہوں نے اپنے بیگ اٹھا لیے اور کلاس سے نکل آئی۔ فریشے نے آج بھی حجاب کے ساتھ ساتھ نقاب کیا تھا، برقع بھی، نقاب بھی کیا تھا، نقاب لکھا ہے، غلط ہو گیا پر۔ وہ آج میں اور جس میں اس کی سیاہ آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے یونیورسٹی سے باہر نکلی تو انہوں نے کیب بک کی تھی، اور جب ان کے سامنے آئی تو اس میں بیٹھ گئی۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد فریشے کو اپنے گھر اتار کے عرشفہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اس سے ایک آنٹی خاموش کی باتیں سنائی دی۔ وہ جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ماما صوفے پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھ دیا اور پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بھائی نظر نہیں آ رہے؟ وہ مسجد گیا ہے۔ مسجد گئے ہیں؟ وہ بھی بھائی؟ کس لیے گئے ہیں مسجد میں؟ ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنے ہی گیا ہوگا۔ عرشفہ تو حیران ہو گئی کہ پہلے اس نے تلاوت سنی تھی اور اب وہ نماز پڑھنے مسجد گیا تھا۔ شارف نے نماز کی نیت کی اور سینے پر ہاتھ باندھے۔
وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ رکوع میں گیا اور پھر سجدے میں، اور کچھ ہی منٹوں میں اس نے سلام پھیرا۔ اس نے جب نماز مکمل کر لی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ، مجھے نہیں پتا دعا کیسے مانگتے ہیں، بس اتنا پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مانگنا ہے دعا میں۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی میں کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں۔ پہلے تو میں یہ مانگتا ہوں کہ فریشے کو تجھ سے محبت کیسے ہوئی؟ تیری محبت میں رکھا ہی کیا ہے؟ میں نہیں جانتا وہ تجھ سے اور تیرے نبی سے محبت کیوں کرتی ہے، پر اس کو جب میں نے ترجمہ سنایا تھا مجھے لگا میں سانس نہیں لے سکوں گا۔ میرے دل نے ایک دھڑکن بھولی تھی۔ میرا نماز میں دل نہیں لگتا آج بس ایسا لگ رہا تھا کہ جلدی اٹھ جاؤں۔ اور وہ لڑکی پتہ نہیں کیسے اتنی نمازیں پڑھ لیتی ہے، اور اوپر سے قرآن کی تلاوت بھی۔ وہ کہتی ہے اسے نماز قرآن میں سکون ملتا ہے۔ نماز اور قرآن میں ایسا کیا سکون رکھا ہے جو فریشے کو ملتا ہے اور مجھے نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے دل میں اپنی رحمت کا نور ڈال دے تاکہ مجھے بھی تیرے سے محبت ہو جائے، جیسے محبت ایک سچے مسلمان کو ہونی چاہیے، اور جیسے فریشے کو ہو گئی ہے۔ وہ اتنا بول کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس نے مسجد سے باہر قدم رکھا تو مسجد کے باہر ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے سیاہ کالا لباس پہنا ہوا تھا، سفید داڑھی، چہرے پر نور۔ اس نے شارف کا آواز لگائی، لڑکے کہاں جا رہا ہے؟ شارف نے اس کی شکل دیکھی، اپنے گھر جا رہا ہوں، اور کہاں جاؤں گا؟ ابھی کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اور ابھی اپنے اسی رب سے دور جا رہا ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا تھا۔ شارف کو اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اللہ کی محبت چاہیے تجھے؟ شارف نے ایک نظر اس کو دیکھا، وہ مسکرایا اور اس نے دوبارہ کچھ نہیں بولا۔ شارف ساری باتیں سوچتا سوچتا اپنے گھر آیا۔ وہ اپنے کمرے میں بنا کچھ بولے آیا تھا۔ وہ سیدھا جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے دماغ میں یہ تینوں باتیں گھوم رہی تھی کہ پہلے جب اس نے قرآن کی تلاوت سنی تو اس کا سانس رکنے لگا تھا، اور جب اس نے نماز پڑھی تو اللہ کی محبت کو مانگ رہا تھا، اور اب اس فقیر کا یہ کہہ دینا کہ جس اللہ کی محبت کو مانگ رہا ہے اس سے ہی دور جا رہا ہے۔ شارف کا دماغ چکرا رہا تھا، اسے سب گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا، عجیب خیال دماغ میں آ رہے تھے۔ وہ جھٹ سے بیڈ سے اٹھا اور اس نے LCD آن کی اور کچھ دیکھنا چاہا۔ اس نے ایک مووی اور وہ دیکھنے لگا، جبکہ دوسری طرف فریشے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ روز کوئی نہ کوئی ایک آیت تو ضرور پڑھتی تھی۔ آج وہ سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، اور بے شک ہمیشہ کی طرح حاکم اس کے پاس بیٹھا تلاوت سن رہا تھا۔ جب اس نے تلاوت مکمل کر لی تو حاکم بڑبڑایا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فریشے، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ جی پوچھیں نا حاکم۔ پہلے نہ ہی آپ نماز پڑھتی تھی اور نہ ہی قرآن، حجاب بھی نہیں کرتی تھی، آپ کو اللہ سے اتنی محبت بھی نہیں تھی، اب آپ کو اللہ کے قریب ہو کر کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے میں گمراہی کے راستے پر کھو ہی گئی تھی، اور میرے اللہ نے میری مدد کرنے کے لیے آپ کے ذریعے مجھے اسلام کے قریب لوٹایا۔ میں اس رب کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ میں اب اس کی عبادت بھی کرتی ہوں اور دین کو بھی جانتی ہوں۔ اب میرے دل میں اللہ کے لیے اتنی محبت ہے۔ حاکم ہلکا سا مسکرایا، اس کی آنکھوں میں فریشے کے لیے صاف محبت دکھ رہی تھی۔ حاکم اب فریشے کے سامنے اپنے انسانی چہرے میں ہی آتا تھا۔ حاکم بے ساختہ مسکرا اٹھا، آپ کتنی پیاری ہیں اور بھولی بھی۔ فریشے، یہ دنیا کے آسرے پر کبھی مت رہنا، یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے، یہ دنیا آپ کو کھا جائے گی فریشے۔ وہ اس کو بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ جب اس نے تلاوت ختم کی تو قرآن اٹھا کر واپس الماری میں رکھنے کے لیے چلی گئی اور حجاب کھول کر سر پہ دوپٹہ لے لیا۔ وہ لان میں آئی تھی جہاں پر اس نے پودوں کو پانی دینا شروع کیا، اور اس نے اپنے پیچھے ایک بار پھر حاکم کو پایا۔ اب آگے کیا ہوگا
کیا فریشے حاکم کو جانے کا کہہ دے گی؟ حاکم چلا جائے گا اسے ہمیشہ کے لیے اس ظالم دنیا میں چھوڑ کر، یا وہ قیامت تک اسی کے ساتھ رہے گا ساری زندگی؟ اور اس سب کے بیچ میں شارف کیا کرے گا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینا اور پڑھتے رہو جن زیادہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں کمنٹس میں بتانا کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ لائک شیئر کمنٹ کرنا، چینل سبسکرائب کرنا۔ اور آپ کے لیے ایک سرپرائز آنے والا ہے جلدی ہی، تو گیس کرو وہ کیا ہو سکتا ہے، جلدی سے سوچو اور بتاؤ۔ معاف کرنا قسط نہیں دے پا رہی تھی، بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں تھی، ابھی بھی مجھے فلو ہے، دیکھ سکتے ہو میری آواز کو۔ دعا کرو کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں جلدی سے۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب یہ نہیں بتا سکتی کہ نئی قسط کب آئے گی۔